اور جا کر کے اصحاب صفہ کو بلایا اور دوڑتا ہوا آیا، آ کر کے دائیں طرف بیٹھ گیا اور سارے صحابہ آگے بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ تم دائیں طرف کیوں بیٹھے؟ فرمایا اللہ کے نبی کے یہاں جب کوئی چیز تقسیم ہوتی تھی تو دائیں جانب سے تقسیم ہوتی تھی، میں نے سوچا جب دودھ تقسیم ہوگا تو پہلے دائیں والے کو ملے گا، اس لیے کہ سب سے زیادہ بھوک مجھے لگی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آ کے بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ جب آ کے بیٹھ گئے، سارے طلبہ جب آ کے بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو جا، ہائے ہائے اب تو نیند کی آخری کرن بھی ختم ہو گئی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے کھڑا کیا گیا ہے دودھ پلانے کے لیے اور پلانے والے کے لیے بعد میں کچھ بچے یا نہ بچے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیا، ایک صحابی کو پلایا، اس نے پیٹ بھر کے پیا، دودھ میں کچھ کمی نہیں آئی، دوسرے کو پلایا، اس نے پیٹ بھر کے پیا، دودھ میں کچھ کمی نہیں آئی، تیسرے کو پلایا، اس نے پیٹ بھر کے پیا، دودھ میں کچھ کمی نہیں آئی، چوتھے اور پانچویں کو پلایا، چھٹے اور ساتویں کو پلایا، یہاں سے لے کر وہاں تک اور وہاں سے لے کر یہاں تک ایک ایک صحابہ کو میں نے وہ دودھ کا پیالہ پلایا، لیکن دودھ میں کچھ کمی نہیں آئی۔ جب سب نے پیٹ بھر کے پی لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ پیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ پیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرے پیٹ کے رگ و ریزہ میں دودھ پہنچ چکا ہے، اب اس پیٹ میں دودھ پینے کی طاقت نہیں ہے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ابو ہریرہ کو مخاطب کرتے ہوئے ساری امت کو یہ پیغام دیا تھا، فرمایا ابو ہریرہ تم نے کب سے سوچنا شروع کر دیا کہ پیٹ دودھ سے بھرا جاتا ہے؟ نہیں ابو ہریرہ نہیں، پیٹ بھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے بھائیوں اس طرح سے ایمان بنایا گیا اور اس طرح سے صحابہ کو تیار کیا گیا، اور یہ صحابہ کہاں تیار ہوئے؟ اصحاب صفہ میں تیار ہوئے۔ آج اگر کوئی مدرسے والا زکات لینے کے لیے آ جائے تو لوگ اسے برا کہتے ہیں بھکاری آ گیا، یہ بھکاری پن انہوں نے استعمال کر لیا۔ کسی سے کہا جائے اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دو، وہ کہتا ہے میں نے اپنے بچے کو بھکاری نہیں بنانا تھا۔ اگر زکات جمع کرنا بھکاری پن ہے تو دنیا والوں سن لو، تم لاکھ مرتبہ ہمیں بھکاری کہو، ہم اسے محمد عربی کی سنت سمجھ کر کے کل بھی کرتے رہے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اس عمل کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے۔ آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، اسے بلایا گیا، اسے کہا کہ آپ کی ملکیت کیا ہے؟ اس نے کہا ایک کٹورا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کٹورا میرے پاس لا،
فرماتا ہے فرشتوں جاؤ فلاں جاؤ اور بستی کے لوگوں کو عذاب دے دو، وہ میرے نافرمان ہو چکے ہیں، مجھ سے دور ہو چکے ہیں۔ فرشتے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے بچے قرآن کی تعلیم کر رہے ہیں، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، ان کے گاؤں کے اندر کسی بوڑھے کو، کسی بوڑھی اماں کو، کسی جوان کو، کسی بچے کو رب نے توفیق دی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں اے ہمارے رب، وہ جس گاؤں کو مٹانے کی آپ نے ہمیں حکم دیا تھا، اور جس بستی کو مٹانے کا حکم ملا ہے، اس بستی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کے بچے قرآن کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ان کے بوڑھے، ان کے جوان قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کا کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے فرشتوں میں ان قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے 40 دن تک اپنا عذاب واپس لیتا ہوں، اب ان پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ اگر میں اور آپ آج بچے ہوئے ہیں تو انہی مدارس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، اسی قرآن کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں جو قرآن میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے جموں کشمیر میں تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے، یہاں الحمدللہ آپ کو 80% نوجوان گریجویٹ ملیں گے، آپ کو 90% نوجوان آپ کو TDC پاس ملیں گے، میٹرک پاس ملیں گے، آپ کو یہاں ہائر ایجوکیشن والے ملیں گے، MSc BSc ملیں گے، BEd ملیں گے،